اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو مائی آل ویورز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے اپنی امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے اور اس دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ کلاس 5 کی اردو ہے اور اس کا چیپٹر ہے رکھے میرا خیال۔ یہ پورا چیپٹر ہے اور اس کی آج کی ویڈیو میں ہم ایکسرسائز کریں گے۔ اس کے جو ہے وہ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھ لیں کہ ماحولیاتی آلودگی سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی ہمارے قدرتی حسن کو تباہ کرنے کا باعث ہے۔ ہم سب کو مل کر ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا اور صاف ستھرا ماحول پرسکون اور صحت مند زندگی کا ضامن ہے۔ یہ چیپٹر ہے اور اس کے جو تلفظ سیکھے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ بے ہنگم، دوبھر، انمول، آلودگی، پرورش اور لبریز۔ اب ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ بے ہنگم کا معنی ہے غیر موزوں، مطلب آپ اس کو نامناسب بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوبھر کہتے ہیں مشکل کو، انمول معنی بہت قیمتی، پرورش یعنی پالنا، لبریز بھرا ہوا، گریز کرنا بچنا یعنی پرہیز کرنا، آلودگی کہتے ہیں گندگی کو، جبکہ ماند پڑنا کہتے ہیں مدھم پڑ جانے کو۔ نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف آ جائیے۔ ایکسرسائز نمبر 2 ہے سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ سڑکوں پر بے ہنگم شور تھا، میں زمین ہوں اس دنیا میں آپ کا ٹھکانہ، مل کر کوشش کریں اور مجھے حسین لوٹا دیں، مجھے میرا حسن لوٹا دیں۔ درخت زمین کی شادابی اور مضبوطی کا باعث ہے۔ شور و غل ذہنی سکون میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافہ کرتا ہے۔ بیسیکلی یہ رکھے میرا خیال جو ہے یہ چیپٹر مبنی ہے زمین کے بارے میں، اور اس میں جو ہے وہ زمین لوگوں سے کہتی ہے کہ میرا کیا حال ہوا ہے اور جس طریقے سے ہم نے اپنی زمین کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی چیپٹر رکھے میرا خیال زمین پر مبنی ہے جو بھی آلودگی وغیرہ پھیلی ہوئی ہے۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ کالم الف میں ہے کارخانوں کا آلودہ پانی میرے صاف پانی میں ملا دیتے ہیں، کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ شور و غل ذہنی سکون میں کمی اور چڑچڑے پن میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ میری تندرستی میں آپ کی تندرستی اور خوشحالی ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ کالم الف کالم بے سے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ دیے ہوئے سوالوں کے جوابات لکھیں۔ سبق رکھیں میرا خیال میں کس دن کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ دن کب منایا جاتا ہے؟ زمین ہمارا گھر ہے لیکن کیسے؟ چند جملے لکھیں۔ پانی اگر زیادہ دیر کھڑا رہے تو کون سی بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور کیسے؟ زمین کی پریشانی کی 4 وجوہات لکھیں۔ آلودگی کی کسی ایک قسم کے خاتمے یا اس میں کمی کے لیے تجاویز دیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے اس سبق میں جشن آزادی کا ذکر ہے جو 14 اگست کو منایا جاتا ہے۔ زمین ہمارا گھر ہے کیونکہ ہم زمین پر رہتے ہیں، زمین پر گھر بناتے ہیں، زمین سے ہمیں کھانے پینے کے لیے اناج پھل وغیرہ ملتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے پانی اگر زیادہ کھڑا رہا تو کون سی بیماریاں پھیل جاتی ہیں؟ پانی اگر زیادہ دیر کھڑا رہے تو مچھر اور مکھیاں پرورش پاتے ہیں جس سے طرح طرح کی بیماریاں پھیل سکتی ہیں، مثلاً ڈینگی اور ملیریا بخار وغیرہ۔ زمین کی پریشانی کی 4 وجوہات لکھیں۔ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر، بے ہنگم شور، زمینی آبی اور فضائی آلودگی، بیماریاں، جراثیم اور وبائی امراض کا پھیلنا۔ سوال نمبر 5 آلودگی کی کسی ایک قسم کو کم کرنے کے لیے تجاویز لکھیں۔ تو ہم لکھ رہے ہیں زمینی آلودگی کو کم کرنے کی تجاویز دے رہے ہیں کہ کوڑے دان میں ڈالیں، جگہ جگہ گندگی نہ پھیلائیں، گندے پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام کریں،
زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، گلیاں اور نالیاں صاف رکھیں۔ آپ کو جو بہتر لگتا ہے، آپ کے پاس آپشن ہے، ہوائی آلودگی کی بھی دے سکتے ہیں آپ تجویز، فضائی آلودگی کی بھی دے سکتے ہیں۔ جو آپ کو بہتر لگتا ہے، جو آپ کو مناسب سمجھ میں آتا ہے تو وہ آپ ضرور لکھیں۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے لفظوں کا کھیل۔ یہ لکھ کر بتائیں کہ یہ الفاظ کن موقعوں پر کہے جاتے ہیں۔ السلام علیکم کسی سے ملاقات کے وقت کہا جاتا ہے۔ خوش آمدید کسی کی آمد پر کہتے ہیں۔ معاف کیجیے گا غلطی پر کہتے ہیں، لائک سوری وی سے سوری۔ اور شکریہ کسی کی مدد کرنے پر، اگر جب آپ کی کوئی مدد کرتا ہے تو آپ اس کو شکریہ کہتے ہیں۔ ایکسرسائز نمبر 7 ہے، دیے ہوئے حروف کا استعمال کرتے ہوئے استفہامیہ جملے لکھیں اور علامت استفہام بھی لگائیں۔ استفہامیہ کہتے ہیں انٹیروگیٹو یعنی کوسچنز والے سوال کو۔ لفظ دیے ہوئے ہیں ہمیں، حرف دیے ہوئے کیا، کب، کون، کیسے، کہاں، کس۔ کیا آپ احمد ہیں؟ کب؟ ابو کب گھر آئیں گے؟ کوسچن مارک، آگے کوسچن مارک بھی لگانا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ استفہامیہ کا نشان بھی لگانا ہے۔ آپ کون ہیں؟ پاکستان میچ کیسے ہار گیا؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کس کی بلی ہے؟ ایکسرسائز نمبر 8 ہے، اور واو کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ اس کی شب و روز کی محنت رنگ لائی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ زارا اور سارا 5ویں جماعت میں پڑھتی ہیں۔ لومڑی ہوشیار اور چالاک جانور ہے۔ شمس و قمر سے مراد سورج اور چاند ہے۔ پرچم ستارہ و ہلال۔ اب انہوں نے ہمیں دیا ہے دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھ کر اس کا مفہوم بنائیں۔ یہ انہوں نے پوری عبارت دی ہوئی ہے اور اس کا مفہوم جو ہے وہ آپ لوگوں نے وربلی بتانا ہے۔ نیکسٹ ایکسرسائز پر آ جائیے۔ نیکسٹ ایکسرسائز کہہ رہے ہیں دی ہوئی تصویروں کی مدد سے ایک کہانی لکھیں۔ انہوں نے 1 2 3 4 تصویریں دی ہوئی ہیں۔ ایک جگہ پر دکھا رہے ہیں کہ بچے جو ہے وہ اسکول سے آ رہے ہیں اور ایک بچی ہے جو دیکھتی ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے، کچرے کو جلایا جا رہا ہے اور اس کا دھواں جو ہے وہ آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری پکچر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ بچی سو رہی ہے اور اس کے خواب میں زمین آئی ہے جو کہ وہ رو رہی ہے، دیکھیے اس کے آنسو بنے ہوئے ہیں۔ نمبر 3 پر جو ہے وہ زمین کچھ بات کر رہی ہے اس بچی سے، اور چوتھے نمبر کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بچی جو ہے وہ باغبانی کر رہی ہے، ایک طرح سے پودے لگا رہی ہے اس زمین پر۔ تو اس کو جو ہے وہ ایک خاکے کی مدد میں بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، اور جو پکچر ڈسکرپشن دی ہوئی ہے اس کی مدد سے بھی آپ کوئی کہانی بنا سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا ہے، آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا جو ہے وہ میں اس کو آپ آئیڈیا کے طور پر لکھ سکتے ہیں، باقی اپنے تلفظ آگے پیچھے آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، عائشہ اسکول سے گھر آ رہی تھی۔ راستے میں اس نے کچھ بچوں کو پارک میں آگ جلاتے دیکھا جس کا دھواں آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے بچوں کو روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن انہوں نے کسی کی نہ سنی۔ جب وہ گھر آ کر سونے لگی تو اس کے خواب میں زمین آئی جو رو رہی تھی اور عائشہ سے گلہ کر رہی تھی کہ تم لوگوں نے میرا کیا حال کر دیا ہے، پہلے میں کتنی حسین تھی۔ عائشہ نے کہا تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ زمین نے کہا زیادہ سے زیادہ درخت لگائیے۔ پھر عائشہ نے خالی جگہ پر درخت لگا لیے۔ یہ اس کو آپ خاکے کے طور پر لے سکتے ہیں اور اپنے الفاظ میں جو ہے وہ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ایکسرسائز ہے، ٹین یا گتے کے خالی ڈبوں کی مدد سے کوڑے دان اور گلدان بنا کر اپنا کمرہ جماعت اور اسکول کے برآمدوں میں رکھیں۔ یہ آپ لوگوں کی اسکول کی ایکٹیویٹی ہے۔ نیکسٹ ہے، ماحولیاتی آلودگی میں ہمارا کردار کے موضوع پر ایک مختصر تقریر تیار کر کے اسکول، اسمبلی یا جماعت میں پیش کریں۔ تو یہ ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک مضمون نگاری کی ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں ہمارا کردار، آلودگی کوئی بھی ہو، ہمارا کردار بہت ضروری ہے۔
آلودگی کوئی بھی ہو، زمین پر رہنے والوں کی زندگیوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ آلودگی کی 3 اقسام ہیں: زمینی آلودگی، فضائی آلودگی، آبی آلودگی۔ ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے ضروری چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کو ماحولیاتی آلودگی کے نقصانات، صحت و صفائی کی اہمیت اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے طریقوں کی تربیت دی جائے۔ لوگوں میں سماجی کارکردگی پیدا کی جائے۔ ہم مبنی فضائی اور آبی آلودگی کو روک سکتے ہیں۔ ہم زمینی، فضائی اور آبی آلودگی کو روک سکتے ہیں اگر ہم دی گئی تجاویز پر عمل کریں۔ زمینی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کوڑا کرکٹ دان میں ڈالیں، کچرا نہ پھیلائیں بلکہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، گندے پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام کریں۔ شور اور دھواں فضائی آلودگی کا باعث ہے۔ ہمیں فیکٹریوں، گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں کو کم کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے پانی کے ذخائر کو کم رکھنا چاہیے۔ استعمال شدہ پانی درخت اگانے کے استعمال کرنا چاہیے۔ آبی آلودگی سمندروں کے حیات کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ہم اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ماحولیاتی آلودگی کو ہر صورت میں کم سے کم تر کرنا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو کو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت رہی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجیے گا، اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔